صلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ حزب البحر کا عمل کیسے کرنا ہے، کہ اس کا آسان طریقہ بتایا تھا۔ اب اس ویڈیو کے اندر عاملین کے لیے، یعنی جو حزب البحر کا عمل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے، بعد میں جو اس کے مسائل ہیں ان کے متعلق اور اس کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ جو بھی انسان حزب البحر کا عامل ہوگا، انہیں عمل کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یہ آپ بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں تو آپ عامل بن گئے، نہیں، بلکہ اب اس عمل کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اس عمل سے جڑے رہنے کے لیے سب سے پہلی ہدایت، سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ اس عمل کو ہر روز ایک مرتبہ، یعنی اس دعا کو ہر روز ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ اور بہترین طریقہ جو ہے، بہترین ٹائم جو ہے وہ مغرب کے بعد کیا ہے کہ مغرب کے بعد آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دہرائیں، یعنی ہر روز ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا پڑھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا زندگی کے اندر کہ ایک عامل تھے، تو وہ کسی دوست کے واسطے سے میرے پاس تشریف لائے۔ اب جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو میں پریشان ہو گیا کہ ان کی ایک سائڈ جو ہے، یعنی بائیں سائڈ، دل والی سائڈ جو ہے، وہ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی تھی، یعنی نہ ان کے بازو ہاتھ کام کر رہے تھے، نہ کندھا نہ ٹانگ، تو مکمل طور پہ جو ہے نا بایاں حصہ وہ ان کا ایک قسم کا مفلوج ہو چکا تھا۔ تو چیک کرنے کے لیے لایا گیا، تو میں نے جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس نوبت تک پہنچنا پڑا؟ تو انہوں نے جو بتایا، میں پریشان ہو گیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے دعائے حزب البحر جو ہے اس کا عمل کیا تھا، عمل کرنے کے بعد میں نے چھوڑ دیا، یعنی پڑھائی مکمل کی، عمل جو 3 دن کا تھا وہ مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد بائی چانس کوئی ایسا موقع آیا کہ کسی مریض پر پڑھ کر ان کو اس نے دعائے حزب البحر کو پڑھ کے دم کر دیا۔ اب جب اس نے دم کیا تو ظاہر ہے حزب البحر والوں سے مدد لی انہوں نے، تو مریض تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جو عامل تھے ان کی ایک سائڈ مفلوج ہو گئی، ان پر حملہ ہوا۔ اب جب میرے پاس آئے، میں نے چیک کیا، پتہ چلا، تو میں نے کوشش کی کہ چلے اللہ کرے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی زندگی میں، اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ تو میں نے جب ان کا علاج شروع کیا تو دوران علاج جو ہے کنڈیشن یہ ہوئی کہ رات کو جب میں پڑھائی کر رہا تھا تو اس وقت اچانک وہ میرے سامنے حاضر ہوئے۔ پہلے آواز آئی، میں نہیں سمجھا، تو پھر آ کر سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اس معاملے سے آپ دور رہیں۔ انسانی شکل کے اندر تھے اور بڑی گرجدار آواز تھی۔ میں نے اتنی غور نہیں کی، پریشانی والی بات نہیں تھی، میں نے کہا چلے کوئی نہیں، یہ تو معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی پوزیشن ایسی تھی، لیکن پہلے سے زیادہ خوفناک۔ ایک تو انداز بھی بڑا خوفناک تھا، اور دوسرا افرادی قوت بھی کچھ پہلے سے زیادہ تھی۔ اب دوسرے دن جب ہوا تو ان کی بات سن کر، جو جس انداز سے انہوں نے مجھے روکا اس معاملے سے، علاج سے، تو میں یقین کریں کہ خود میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور پسینے میں مکمل طور پہ بھیگ گیا، یعنی اتنی زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اب کافی پریشانی کا عالم تھا اور کئی دوستوں کو پتا تھا، تو میں نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا۔ تو رابطہ کرنے کے بعد استاد محترم نے یہ جواب دیا کہ آپ، یا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اس کا علاج چھوڑ دیں، آپ اپنے حال پہ رہنے دیں اسے۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ کا نام لے کے، اب وہ آتے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے۔ تو تیسرا دن ہوا، رات کا وقت تھا، رات جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، میں نے پڑھائی کرنی تھی، تو پڑھائی سے پہلے ہی میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ اب میں پریشان تھا کہ بنے گا کیا آج۔ تو جب پڑھائی شروع کی، تقریباً شاید 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا پڑھتے ہوئے، تو اچانک پھر وہی کنڈیشن کہ پوری زمین کانپ اٹھی، یعنی جہاں میں بیٹھا تھا ایسے تھا جیسے زلزلہ آیا ہے۔ اس کے بعد ان کی آمد ہوئی،
آمد کے اندر بھی میں حیران ہو گیا کہ افرادی قوت بہت زیادہ، اور ایک کنڈیشن ایسی تھی، ان کی حالت ایسی تھی، اس حالت میں آئے تھے کہ ایسے کہ جیسے انسان کے آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو، یعنی غصے کی وجہ سے انسانوں کے آنکھوں میں خون آ جائے، ایسی پوزیشن بنا کر آئے، اور بڑی گرجدار آواز سے انہوں نے مجھے للکارا بھی اور ڈرایا۔ جب میں نے حوصلہ کر کر استاد محترم کی بات کو دہرایا کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے، اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ تو جیسے ہی میں نے وہ بات کی تو اس کے بعد ان کے جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے وعدہ لیں، اس سے عہد لیں کہ یہ تا زندگی اس دعا کو دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ یعنی مقصد پڑھنے کا یہ کہ عام پڑھنے پہ پابندی نہیں، پڑھ کر کسی پہ دم کرنا، پانی دم کر کے دینا، تو یہ ایسی کوئی حرکت یہ نہیں کرے گا۔ تو میں نے ان سے معاہدہ کیا بھائی ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان عامل بن جائے اس دعا کا، کیونکہ دعا عمل کرنا جو ہے نا بہت آسان ہے، دعا بھی آسان ہے اور وقت بھی بہت کم ہے، اس کا عمل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن بعد میں تا زندگی کے لیے عامل جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے بزرگوں کا معمول رہا ہے، ہر روز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ عامل بھی اس دعا کو ہر روز پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے جسم کو، اس کی جان کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلی ہدایت، ضروری جو بات ہے یہی ہے کہ جو بھی اس کا عامل ہو وہ ہر روز اس کو پڑھ کر چھوڑ نہ دے، ہر روز ایک مرتبہ، چاہے کسی بھی وقت، بہتر ٹائم مغرب کے بعد کا ہے، کہ وہ اس کو ہر روز پڑھے، ایک مرتبہ لازمی پڑھے، کوئی مقصد ہو نہ ہو، کوئی پریشانی ہو نہ ہو، حالت جتنی بھی خوشگوار ہو تب بھی، یا جتنا بھی غمزدہ ہو، پریشانی کا عالم ہو، تب بھی اس دعا کو تا زندگی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری چیز، انسان نے جب اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی پڑھ کر لوگوں کو دم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے مخلوق کی مدد بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ انسان گناہ کبیرہ سے دور رہے، جان بوجھ کے قصدن کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، نماز کی پابندی ہو، اور جو سب سے بہترین طریقہ بچنے کا ہے کہ ہر قسم کے دشمن سے بچنے کا، کہ وہ انسان باوضو رہے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو پھر یہ مخلوق جو ہے دعائے حزب البحر کے ساتھ جو آتی ہے، یہ مخلوق آپ کے ساتھ محبت کرے گی، مانوس ہو جائے گی۔ اس کے مانوس ہونے کی وجہ سے آپ کے مسائل پیش آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا سے حل فرما دیے جائیں گے۔ اس لیے یہ دو تین باتیں ہیں، ان کا جاننا، ان کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اس عمل کو کبھی نہ کیجیے گا، اس کو آسان سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر کوئی عامل بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کے اندر استقامت ہے، آپ دائمی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو پھر ضرور آپ اس عمل کو کریں، اس کے عامل بنیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔